الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب ندوی مدنی نقشبندی دامت برکاتہم، جناب مولانا نصیر الدین صاحب، جناب قاضی ضیاء الاسلام صاحب، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، یہ بہت ہی مبارک موقع ہے اور مبارک گھڑی ہے اور مبارک پروگرام ہے، مبارک لوگ ہیں، جس میں آج مجھے آپ حضرات کے بیچ میں یہاں اس کینیڈی ہال میں آنے کا اور آپ سے کچھ ملاقات کرنے کا اور کچھ گفتگو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہاں اس بہت ہی پرنور موقع پر میں سبھی کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت نکالا اور اتنی دیر تک آپ نے ہمارے اکابرین بزرگان دین کو سنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک میسج حاصل کیا ہے جو یہاں سے جانے کے بعد انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور انسانیت کے درد کے ساتھ دین کی خدمت انجام دیں گے۔ جتنی باتیں یہاں پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اور دعوت کی ترتیب کی روشنی میں رکھی گئی ہیں، میں نے بہت ہی غور سے حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کی ترجیح نینی تال، جو پہلے یو پی میں تھی اب اتراکھنڈ میں ہے، جہاں میں نے بی ایس سی ایم ایس سی ایگریکلچر کی تعلیم حاصل کی 1980 to 85، وہاں پر میں اپنے ایک پڑوسی دوست ناصر خان صاحب کے اخلاق سے متاثر ہو کر اور پڑوسی کے حقوق اسلام میں کیا ہیں اس کا مجھے پریکٹیکل عملی طور پر ہمارے ناصر خان صاحب نے جب میرے اوپر اس کا ایکسپیریمنٹ کیا تو مجھے جو اسلام کا سب سے پہلا جو سبق ملا، پہلا جو لیسن ملا، پہلی جو تعلیم ملی، وہ اسلام میں پڑوسی کے حقوق کیا ہیں وہ ملا۔ مجھے توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ رسول کسے کہتے ہیں، میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا، لیکن پڑوسی کے حقوق سے مجھے یہ میسج دیا گیا کہ اسلام میں صرف پڑوسی کے ہی حقوق نہیں ہیں بلکہ تمام انسانوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور تمام انسانوں کے حقوق ہیں۔ انہوں نے میری خدمت کی اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا، اشارے میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کہ 1 سال تک وہ میری خدمت کرتے رہے۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اخلاق سے، محبت سے، خدمت سے اور دین کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، میرے سوالات کا جواب دیتے رہے۔ کبھی انہوں نے ڈسکس نہیں کیا، کبھی ڈائیلاگ نہیں کیا، کبھی ڈیبیٹ نہیں کیا، کبھی آرگومنٹس نہیں کیے، اور کبھی بھی مجھے انہوں نے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ مجھے مسلمان بنانا چاہتے ہیں، بلکہ 1 سال کے بعد الحمدللہ میں نے خود ان سے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے مسلم، میں مسلم بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ 1 سال کے بعد معلوم ہو گیا پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کہ مسلم مینس اوبیڈینٹ ٹو آلمائٹی اللہ اور اسلام مینس ٹو سرنڈر ون سیلف ٹورڈز دا ول آف آلمائٹی اللہ۔ تو الحمدللہ 1984 میں اسی یونیورسٹی میں جب میں بی ایس سی ایگریکلچر فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت دی اور میں نے اپنا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم سے محمد عمر رکھا۔ اور اس کے بعد ایک اور وہاں پر بڑا کارنامہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کی توفیق سے انجام پایا کہ میں نے اس یونیورسٹی میں جہاں 99% ہمارے غیر ایمان والے بھائی جن کو ہم نان مسلم کہتے ہیں ان کی ہی میجارٹی تھی، وہاں پر میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد انہی کے ہاتھوں میں نے اسلام قبول کیا۔ آنے والے جمعے میں تو مسجد میں بعد میں گیا، سب سے ملاقات ہوئی، میں نے وہاں پر پہلی فرصت میں اعلان کیا کہ آج میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اپنے تمام دوستوں کو، تمام یونیورسٹی والوں کو خبر کر دی کہ آج سے میرا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم کی جگہ محمد عمر ہے۔ مخالفت ہوئی، مقابلے ہوئے، چیلنجز ہوئے اور لوگوں نے پیچھا کیا، مار دھاڑ بھی کی، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا، پسٹل لگائے
اور دھمکیاں دیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل اور احسان، اور یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں تو استقامت بھی دیتے ہیں۔ ہدایت کے ساتھ استقامت شرط ہے، اور آج مجھے تقریباً 30 32 33 سال ہو چکے ہیں، میں کبھی کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں اپنی ایج کو، اور اپنے قبول اسلام کی جو میری ایج ہے اس کو میں عموماً کاؤنٹنگ میں نہیں لاتا ہوں۔ میں تو یہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جتنا بھی اللہ کا شکرانہ ادا ہو جائے وہ کم ہے، اور جو بھی دین کی خدمت ہو جائے وہ غنیمت ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، میں فتح پور ضلع کانپور الہ آباد کے درمیان کا رہنے والا ہوں۔ ایک راجپوت گھرانہ ہے، گوتم ٹھاکر گھرانہ ہے۔ وہاں جب لوگوں کو پتہ چلا تو میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں نے اسلام کسی لالچ میں، کسی دباؤ میں، کسی بہکاوے میں، کسی مس انڈرسٹینڈنگ میں یا کسی شادی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام ایک سچا دین ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے، جو سرٹیفائیڈ ہے، جو گارنٹیڈ ہے، جو دنیا آخرت کی کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے، وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، اور وہ آج 1400 سال سے نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین یہی تھا، لیکن افسوس در افسوس کہ لوگوں کی آنکھوں پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس ماحول میں، جس خاندان میں، جس برادری میں، جس سماج میں، جس فیملی میں، وہی کلچرل ویلیوز جو ہیں، سوشیو کلچرل ویلیوز، انہی کو انہوں نے دھرم کا نام دے رکھا ہے۔ جب میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا ویدوں کا، اتھر وید، یجر وید، سام وید، رگ وید اور گیتا، رام چرت مہابھارت اور ان تمام دھارمک کتابوں کا، تو وہاں لکھا ہوا ایکم برہم دوتیو ناستی، برہم صرف ایک ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آپ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، اس کا ترجمہ ان کے سامنے ایکم برہم دوتیو ناستی کے روپ میں اگر پیش کریں، اور وہ تمام باتیں جو توحید سے، رسالت سے، آخرت سے، یعنی وہ تاریخ کے پس منظر میں جو دیکھنے کو اور پڑھنے کو سننے کو ملتی ہیں، افسوس ان کو معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہدایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اللہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ بنایا ہے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت ان کو ملے گی جو متقین ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو ہدایت کے طلبگار ہوں گے، جو ہدایت چاہیں گے، دوز who will be curious to get guidance۔ میرے دل میں 14-15 سال کی عمر میں یہ جذبہ قدرتی طور پہ اللہ کے فضل سے پیدا ہوا کہ میں اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو جاننے کی کوشش کروں کہ کس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہونا ہے۔ وہاں پر 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی بات ہوتی تھی، اور مرنے کے بعد 84 لاکھ یونیوں میں آواگمن کی بات ہوتی تھی، انکارنیشن کی، پنرجنم کی بات ہوتی تھی، جو میری دور دور تک سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے یہ ایک ہمارے محسن جو ہمارے دوست تھے، پڑوسی تھے، انہوں نے انسانیت کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، خدمت کی بنیاد پر اسلام کو پیش کیا، اور آج بھی میں شروع سے لے کر آج تک عملاً دیکھتا ہوں کہ اس کی شدید ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے اسلام کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا، اور لوگ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تن من دھن سے اس مشن میں، اس کام میں لگیں گے۔ اس بات کو میں اکثر اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ ڈائیلاگ سے، ڈیبیٹ سے، آرگومنٹ سے، ڈسکشن سے اگر وقت کی ضرورت ہے، اگر کوئی کرتا ہے، بلاتا ہے، چیلنج کرتا ہے تو اس کی ضرورت ہے، ورنہ خاموشی خود اپنے آپ میں ایک دعوت ہے۔ خاموش دعوت، اخلاقی دعوت، ہمدردی کے ساتھ اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم سے محمد عمر ہوگا، اور میں نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، اس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ لیکن الحمدللہ اس یونیورسٹی میں اللہ نے یہ توفیق دی، اور پھر میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، تو اسی یونیورسٹی میں الحمدللہ 7 لوگوں نے اسلام کی گواہی دی۔ ان میں سے ایک ہمارا دوست تھا گورکھپور کا رہنے والا، یادو گھرانے کا، اس نے کہا کہ جب گوتم صاحب عمر صاحب ہو گئے ہیں تو میں بھی اسلام لے آتا ہوں۔ اتنی اس کو محبت تھی، اس کا نام میں نے محمد عثمان رکھا۔ اور وہ دور ہے اور آج کا دور ہے، میں نے یہ نیت کی اور ارادہ کیا کہ اس دین کے پیغام کو، اس قرآن اور سنت کی تعلیم کو وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق حاصل ہوگی۔
اور اللہ کا فضل ہے کہ میں نے جو سوچا نہیں تھا کبھی، میرے گھر والوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کہاں کہاں اللہ نے پہنچا دیا. میں نے انگلینڈ 18 مرتبہ انگلینڈ جانا ہوا.